کہتے ہیں کہ 15 ربیع الثانی ہفتے کے دن جو بندہ یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح نصیب کھول دیتی ہے۔ جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جس کسی بہن یا بھائی نے آپ سے پہلے اس وظیفے کو پڑھا اس نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کی اس کو ضرورت تھی۔ اس دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس ڈھیروں سارا پیسہ ہو، اس کے پاس ہر وہ چیز ہو جس کی اس کو ضرورت ہو۔ انسان خواہشات کا پتلا ہے، اس کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری اسے آ جاتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ نے ادھر یہ وظیفہ پڑھا اور آپ اللہ کی رحمتوں سے ادھر مالا مال ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ سب اللہ کی رحمتوں سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کرنا۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ پیارے دوستو، ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ نجی پریشانی، گھریلو پریشانی، معاشی پریشانی، قدرتی پریشانی اور اس طرح کی سینکڑوں دنیاوی پریشانیوں کا شکار ہے۔ جیسے لگتا ہے کہ زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے اور ساری پریشانیاں بس میرے لیے ہی ہے۔ بعض اوقات انسان اتنا نا امید ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے کہتا ہے کہ ساری پریشانیاں بس میرے لیے ہی بنائی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ کی رحمت سے بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، اور اولاد طلب کرتے ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی، آواز لگاتے ہیں مگر کسی سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ آخر اس کی کیا وجوہات ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے ہمارا یہ برا حال ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ بس پیارے بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ خاص ہفتے والے دن کا وظیفہ ہے۔ جو کوئی پیارا بہن یا بھائی اس عمل کو کر لے گا وہ اپنی خواہشات اور حاجات کو ضرور پورا کر لے گا، چاہے اس کی خواہشات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ جو اسے لگتا ہو کہ یہ خواہش تو بڑی ہی ناممکن ہے، لیکن میرے اللہ کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو بس آپ نے اس چھوٹے سے عمل کو آج لازمی طور پر کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو روزگار اور رزق حلال ملے گا۔ اگر بے اولاد ہوں گے تو یہ وظیفہ کر کے اگر اللہ سے نیک نورینہ اولاد مانگیں گے تو آپ کو وہ بھی مل جائے گی۔ اس طرح اگر بہت سارے بہن بھائی شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت سارے بہن بھائی قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، قرضہ بہت زیادہ آ چکا ہے، میں خاص طور پر کہوں گا کہ اس وظیفے کو آپ نے رزق کے لیے کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ خاص رزق کے لیے ہے۔ یہ رزق کے بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کے رزق کے دروازے کسی نے جادو یا ٹونے کی وجہ سے بند کروا دیے ہو، آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہو، تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ وظیفہ بڑا ہی زیادہ پاورفل ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بس آپ نے بڑی ہی توجہ اور غور کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو سماعت فرمانا ہے، اور جس طرح بتاؤں بالکل اسی طرح اس وظیفے کو کرنا ہے، کوئی غلطی یا کوتاہی نہیں کرنی۔ تو سب سے پہلے آپ کی جو بھی حاجت ہو، آپ نے ہفتے والے دن کسی بھی وقت تنہائی میں بیٹھ جانا ہے جہاں آپ کو کوئی پریشان نہ کرے، کیونکہ اس وظیفے کو کرتے وقت آپ نے کسی کے ساتھ بات چیت بالکل بھی نہیں کرنی۔ کسی تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور 10 منٹ کا یہ عمل ہے تو آپ خیال کریں کہ 10 منٹ تک آپ اس طرح ہو کہ آپ کے پاس کوئی نہ ہو، بس تنہائی کی جگہ پر بیٹھ جائے جہاں کوئی شور نہ ہو، آپ کو کوئی پریشان نہ کر سکے۔ کیونکہ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو اپنا سارا دھیان آپ کا اللہ کی رضا کی طرف ہو۔ تو پیارے میرے بھائیوں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ کسی بھی وقت ہفتے والے دن سب سے پہلے وضو کر لینا ہے۔ جب آپ وضو کر لیں تو کسی مسلے پر بیٹھ جائیں، اسی جگہ پر بیٹھے جہاں تنہائی ہو، اور اس کے بعد
دل میں وہ نیت وہ ارادہ کر لیں جس کے لیے آپ اس عمل کو کرنے لگے ہیں۔ وہ عمل آپ کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی حاجت کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی مراد کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا جو مرضی کام ہو، بس آپ نے اس کو اپنے دل میں رکھ لینا ہے۔ اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، جتنی تعداد میں ہو سکے پڑھ لیں، چاہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، اسی طرح آگے جتنی مرتبہ مرضی پڑھ لیں، کیونکہ جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا اتنی مرتبہ ہی آپ آخر میں پڑھ لیں۔ اگر کوئی پیارے بہن بھائی کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو وہ کوئی اور چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو پیارے بہن بھائیوں، درود ابراہیمی کو آپ نے اقتداد میں پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نمبر 1 پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اور یاد رہے کہ جب بھی اسم اعظم پڑھ کر کوئی دعا کی جائے تو وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے آپ نے یا غنیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا غنی کو کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو، اسی طرح آپ نے اس کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بے دہانی سے نہ پڑھیں، دل لگا کر پڑھنا ہے، کوئی غلطی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس کو 101 مرتبہ پڑھ لیں یا 102 مرتبہ پڑھ لیں، آپ نے بس اس نام کو 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ کوئی تسبیح پکڑ لیں یا پھر اگر تسبیح نہ ہو سکے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر کاؤنٹ کر لیں، مگر یاد رہے کہ آپ نے اس نام یا غنیو کو 100 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ جب آپ یا غنیو کو پڑھ لیں، یا غنیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خاص رزق کے لیے ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے، یہ نام 100 مرتبہ پڑھیں گے تو رزق آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ انسان ہمیشہ رزق کی طرف بھاگتا ہے، لیکن یہ نام یا غنیو پڑھنے کے بعد رزق آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ میں یہ عمل آپ کو خاص رزق کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے یا غنیو کو خاص رزق کے لیے کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ ہے سورۃ الکوثر کا عمل۔ سورۃ الکوثر آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہوگی۔ آپ نے سب سے پہلے آپ 1 مرتبہ سماعت فرما لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، یہ 1 مرتبہ ہوگی۔ اسی طرح آپ نے سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھ لینا ہے۔ سورۃ الکوثر بھی خاص رزق کے لیے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کی جو حاجت ہوگی وہ بھی اللہ کی رحمت سے ضرور پوری ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ رزق آپ کی طرف بجلی کی رفتار سے آئے گا، کیونکہ سورۃ الکوثر خاص رزق کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر کو 11 بار پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے نمبر 3 پر جو عمل کرنا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسم اعظم کا عمل ہے۔ وہ اسم اعظم کون سے ہیں اور ان کو کس طرح پڑھنا ہے وہ بھی ذرا غور اور توجہ سے سماعت فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 2 اسم اعظم ہیں وہ ہیں یا حفیظو، یا سلامو، یا حفیظو، یا سلامو۔ ان دونوں ناموں مبارک کو، ان دونوں اسم اعظم کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یاد رہے کہ صرف 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ یا حفیظو یا سلامو 1 مرتبہ ہو گیا، اسی طرح یا حفیظو یا سلامو 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ان دونوں ناموں مبارک کو 7 بار پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کا یہ عمل ختم ہوتا ہے۔ اب آخر میں آپ نے وہی درود شریف، اگر آپ نے درود ابراہیمی کو شروع میں پڑھا تو اسی تعداد میں آپ نے آخر میں بھی پڑھنا ہے جتنی تعداد میں شروع میں پڑھا۔ اگر کوئی اور چھوٹا درود ابراہیمی کے علاوہ پڑھا تو اس کو بھی اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے
جتنی تعداد میں آپ نے اس کو شروع میں پڑھا، اس طرح آپ کا یہ عمل ختم ہوتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ عمل بڑا ہی خاص اور پاورفل عمل ہے، اور اس کو کرنے والا جب بھی یہ عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ کریم کی ذات اسے ضرور عطا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے غیبی خزانوں سے نوازتا ہے، اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، 15 ربیع الثانی ہفتے کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی طور پر کر لینا ہے۔ یہ عمل بڑا ہی خاص ہے۔ جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں تو وہ تو اس عمل کو لازمی طور پر کر لیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں